بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضرور، دلال گمراہی میں فی کا مطلب میں ہے، لام دبلا کا مطلب ضرور، لفی ضرور میں، دلالن گمراہی، یعنی ضرور گمراہی میں، مبین واضح گمراہی میں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب ہوں گا کا لفظ ہم نے خود اس میں ایڈ کرنا ہے۔ انی بے شک میں، اذن اس وقت ہوں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے شک میں اس وقت ہوں گا، لفی ضرور، دلال مبین واضح گمراہی میں۔ اب یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 23، اس میں یہ کہا گیا تھا، جیسے یہ دیکھیں آیت ہے، آتاخذ من دونہ آلیۃ ان یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود پکڑ لوں، اور اگر رحمان جو ہے وہ مجھے کوئی تکلیف دینے کا یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان معبودوں کو جس کو میں نے پکڑا ہوگا، یعنی معبودان باطل، وہ میرے کچھ کام نہیں آ سکتے، ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی سے یہ اگلی آیت ہے، جس کو مجھے چاہیے تھا کہ پچھلے لیسن میں اس کو ساتھ میں میچ کر لیتی، لیکن اب اس آیت سے ہم نے شروع کیا تو میں نے اس کو پچھلی آیت کو ساتھ میں آپ کو اس کا ریلیشن بتا دیا ہے، کہ اب اس آیت میں وہ اصل میں یہی کہہ رہا ہے، وہ جو چوتھا شخص ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں، یعنی میں اور معبود بنا لوں، جو اس آیت میں بتایا گیا کہ میں اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں، تو وہ کہہ رہا ہے انی فی ضلال مبین، تو بے شک میں اس وقت واضح گمراہی میں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیتا ہوں تو میں پھر اس وقت بھٹکا ہوا، بہکا ہوا ہوں، یعنی میں اس وقت ہدایت پر نہیں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ انی بے شک میں، آمنت ایمان لاتا ہوں، بربکم اپنے رب پر، تمہارے رب پر، یہاں تم سوری لفظ ہے، بربکم تمہارے رب پر، یعنی وہ ساتھ میں یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میرا رب کوئی انوکھا رب نہیں ہے، جو میرا رب ہے وہی اصل میں تمہارا رب ہے۔ تو بے شک میں، انی بے شک میں، آمنتو ایمان لاتا ہوں، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس مجھے سنو، پس میری بات سنو، سمجھو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، نون کے نیچے زیر آئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، جیسے فنکزون ہم نے پڑھا تھا، سوری لا ینقذون، نہیں وہ مجھے چھڑا سکتے یا بچا سکتے، تو یہاں فاسمعونی پس میری بات سنو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری بات سنو، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قیلا کہہ دیا گیا، ادخل داخل ہو جا، جنہ جنت میں، اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے چوتھے کو بھی مار دیا۔ اب یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا، اس نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، پس میری بات سنو، یعنی میری سنو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ جب وہ قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح سے فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قیلا کہہ دیا گیا، ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ، قالا تو اس نے کہا، یعنی اب وہ جو جنت میں داخل ہو چکا، اس کی روح نے کہا، یا لیتا ہائے افسوس، قومی میری قوم پر، یا ہائے کاش میری قوم، یا علمون جانتے، یعنی وہ اس کی روح جنت میں داخل ہوتے وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہائے افسوس
کہ میری قوم یہ جانتی کہ میرا انجام کیا ہوا ہے، انہوں نے تو مجھے بے ہدایت سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بما اس وجہ سے، یعنی کیا، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ میری قوم جانتی، کیا بما یہ کہ غفر علی مجھے بخش دیا ہے، غفرہ بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی اور مجھے بنایا، من المکرمین عزت والوں میں سے، اور مجھے عزت والی جگہ، عزت والے لوگوں میں جگہ عطا فرمائی، ٹھیک ہے، مجھے معزز لوگوں میں جگہ عطا فرمائی، یا مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔